آج ہم سورۃ تکاثر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے عام لوگوں کی طرح میں یہ سوچتی تھی کہ یہ ڈرانے والی باتیں یہ سب مولویوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندے کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرے گا۔ لیکن قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے اور اپنی محدود سی عقل کے مطابق مجھے یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو بہت سے قانون بتائے ہیں کہ ان کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غضبناک معاملات کرے گا۔ اس صورت کو پڑھنے اور پھر اپنی محدود عقل کے مطابق تھوڑا سا سمجھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم ہدایت کے راستے سے بہت ہٹ گئے ہیں، ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں۔ اب میرے خیال میں ہم جس غلط ٹریک پہ آ گئے ہیں، اچانک سے ہم اتنا چینج نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے اندر تھوڑا سا احساس پیدا کر لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے، نفس کی برائی سے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ اور جب ہمارے دل میں نیکی کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کر دے گا، اور ہمارے اندر یہ طاقت آئے گی کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکیں، اور یہ جہاد عظیم ہے۔ تکاثر کا مطلب ہے کثرت، ہر اس چیز کی کثرت جو انسان کو بہت محبوب ہو، اور وہ کثرت کے حصول میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات، فرائض اور آخرت سے بھی غافل ہو جائے، اور بعض اوقات حصول کثرت کے لیے کوشش کرتے کرتے انسان کی موت آ جاتی ہے اور وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں ہیں، حرص و ہوس کے پجاری، مال و دولت پہ سانپ بنے بیٹھے غاصب، پھر تکبر سے گردنوں میں سریا ڈالے، مطلب دنیا کی تمام آسائشیں ان کے پاس ہیں لیکن سکون قلب کی نعمت سے ناآشنا ہیں۔ اس صورت میں ذکر ہے انسان نے پہلے زندگی کا صرف ایک مقصد بنایا، دنیا، اور اس کے حرص، ہوس اور طمع اور لالچ میں حد سے گزر گیا، اور پھر اس پر تکبر کیا، خود کو 30 مار خان سمجھا اور دوسروں کو حقیر جانا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ برائی صرف ہمارے زمانے کی ہے، ہم پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اسٹیٹس، برانڈز اور یہ کمپلیکسز، یہ غلط ہے۔ یہ ہر زمانے میں اس طرح کے فتنے کسی نہ کسی شکل میں رہے ہیں۔ قارون بہت بڑا، اس کے بہت خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں اونٹوں پہ آیا کرتی تھیں، اور اس کو بھی جو ہے اللہ نے عذابناک جو ہے انجام کیا۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے نافرمان لوگ تھے جن پر پھر عذاب نازل ہوتا تھا۔ امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جو ہے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو مطلب رزق کی فراوانی، رزق سے مراد صرف مال، دولت، اولاد نہیں، بلکہ اس میں علم، عقل، عزت، اولاد اور بہت سی نعمتوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ پھر رزق کی خواہش اور پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی زندگی کا صرف واحد ایک ہی مقصد بنا لیتے ہیں اور اس میں حد سے گزر جاتے ہیں کہ حلال حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کا اتنا عادی ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے کالا، اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم روٹین میں یہ غلط کام کی جاتے ہیں اور پھر سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وافر رزق کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، جیسے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے کئی صحابہ کو رزق کی فراوانی کی دعائیں سکھائی ہیں، جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دعائے انس کے بارے میں پڑھا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مال و دولت کی فراوانی کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی اور اپنی یہ حالت تھی کہ کئی دن کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، اور پیٹ پر پتھر باندھنے تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بابا جان یہ جو جنگی قیدی آئے ہیں ان میں سے مجھے بھی کوئی خادمہ دلوا دیجیے۔
چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں فاطمہ، تمہارا کام کرنا عبادت میں شامل ہے، اس سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ایک تسبیح تعلیم فرماتا ہوں جس سے فرشتے تمہارے مددگار ہوں گے۔ اس تسبیح کو ہم تسبیح فاطمیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فانی دنیا کی ناپائیدار نعمتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور سکھایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے صرف گزر کا ہے، جو اپنی حسین منزل کی دلکشیوں میں اتنا مست ہوتا ہے کہ راستے کی دشواریوں کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، جوتے خوبصورت ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کپڑے زیب تن کرنا، اپنا حلیہ اچھا بنانا اسلام کے مطالبات میں شامل ہے، اور یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے اور خود کو بہت بڑا جانے۔ تکاثر کا مطلب ہے مال و دولت، خادموں پر فخر کرنا، اور قریش کے دو قبیلوں میں بنی عبد معاف اور بنی سہم کے درمیان بحث کا آغاز ہوا کہ ان دونوں میں اعلیٰ اور عرفہ کون ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے پر فوقیت اور برتری حاصل کرنے کے لیے دونوں قبیلوں نے اپنے مال، دولت، جائیداد، افراد کی تعداد کو پیش کیا، یہاں تک کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے تھے ان کی قبروں کا بھی شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر ان کی اس احمقانہ حرکت کی حقیقت کو آشکار کیا۔ اس صورت میں بڑی وضاحت سے ان لوگوں کی نادانی اور کم عقلی کا پردہ چاک کیا جو اپنی چیزوں پر فخر کرتے تھے جو فانی چیزیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی ایسی کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ انسان اپنے اوقات کا قیمتی خزانہ بے دردی سے فقط دنیاوی مال کے حرص میں جنون کی حد تک صرف کر دیتا ہے۔ فانی لذتوں کی دھن میں اتنا مست رہتا ہے کہ بعض اوقات دولت کے انبار اکٹھے کرنے میں اپنے پروردگار سے سرکشی کر گزرتا ہے۔ ملک سے غداری، قوم سے خیانت، اپنے فرائض کی انجام دہی میں بددیانتی، حلال و حرام کی تمیز ختم، حالانکہ خوف خدا اور آخرت کو بھی بھول جاتا ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوگی کہ کاش اس کے پاس ایک کے بجائے سونے سے بھری 2 وادیاں ہوں۔ اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے چشم کرم فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال و دولت کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی حوث میں اتنا مبتلا ہو جاؤ گے کہ تمہیں آخرت کا بھول جائے گا۔ حضرت مطرف کے والد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے، میرا مال، میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ وہ قیامت میں تمہارے کام آئے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ اس صورت میں انسان کو بتایا جا رہا ہے، اپنی آنکھیں کھولو اور ہوش میں آؤ، اور فانی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنا ہر سانس، ہر لمحہ اللہ کی رضا کی جستجو میں، ابدی نعمتوں اور لافانی راحتوں کے حصول میں اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دو۔ یہ مال و دولت، یہ فرزند و زن، یہ زوجات جس نے تمہیں بدمست کر دیا ہے، یہ منعم حقیقی کی یاد کا چراغ بھی تمہارے دل سے گل کر دیا ہے، یہ تمہیں اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم سرکش بن جاؤ اور اپنے پروردگار کے خلاف علم بغاوت بلند کر دو۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم احسان شناس بنتے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے، اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے کا وسیلہ بنتے۔
مگر تم نے گھاٹے کا سودا کیا اور سمیٹنے میں مصروف رہے۔ صد افسوس کہ خود کو ان نعمتوں کا حقدار جانا اور دوسروں کو حقیر سمجھتے رہے۔ شکر کے بجائے تکبر کے نشے میں دھت رہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا، رتبے کا، حسن کا، حسب و نسب کا، علم کا، حتیٰ کہ نیکی اور تقوی کا ہی تکبر نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تکبر جس نے ابلیس کو اپنے مرتبے سے گرا دیا۔ متکبر کی اصلاح ناممکن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، نعمت سے مست ہونے کی بجائے اس کے شکر میں مشغول رہو۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور انسان کو باوقار بناتا ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن جب تم داور محشر کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کن چیزوں میں خرچ کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ وہ کن کاموں میں گزاری، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت اور تندرستی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ یاد رہے، جس مال و دولت زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد اور جاہ و جلال پر فخر اور غرور کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے جب تک تمہارے جسم میں جان باقی ہے۔ جیسے ہی روح تن سے جدا ہوتی ہے، مال اور اہل و عیال سب چھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ وقت نزا انسان کو اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے۔ انسان اگر خیر پر ہو تو اس کے چہرے پر ابدی سکون، راحت، اطمینان کے اثرات ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ انجام اگر بد ہو تو چہرے پر وحشت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ تو صرف نزا کا بیان ہے، اس کے بعد کے حساب جو قبر اور وہ سارے معاملات الگ ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انسان کی روح نکلنے کے مراحل کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، کسی گناہ گار کی روح کو قبض کرنے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ریشم کے کپڑے کو خاردار جھاڑیوں سے کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی۔ جبکہ کسی مومن کی روح کو قبض کرنے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے آٹے سے بال کو نکالا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت میں بڑی وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ اے ابن آدم، جب تمہاری حیات کا سورج ڈوب جائے، جب تمہیں موت کا پیالہ پلایا جائے اور تم ہمیشہ قبر کی آغوش میں لٹا دیے جاؤ، اس وقت تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس وقت پچھتاوے بے سود، کیونکہ تم خسارے کا سودا کر چکے اور اپنی فرصت کی گھڑیاں برباد کیں، اپنے ابدی دشمن شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہے، پہلے دنیاوی مال کی حرص و ہوس کی اور پھر اس پر تکبر کے نشے میں ڈوبے رہے۔ آج اس اندھیری کوٹھڑی میں ان میں سے کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں۔ قیامت کے دن تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ گناہ گاروں کے لیے یہ گھر ہوگا اور یہیں ٹھہریں گے۔ مومن بھی جہنم کو دیکھیں گے مگر ان کے لیے محض یہ گزر کا ہوگی۔ کوئی بجلی کسی تیزی سے وہاں سے گزر جائے گا، کوئی ہوا کی تیزی سے، کوئی پرندے کی طرح، اپنے اپنے درجات کے مطابق ان کے گزرنے کی رفتار ہوگی۔ اس صورت کی آخری آیت میں کہا جا رہا ہے، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھیں، جیسے صحت، فراغت، امن، عیش، مال و دولت، اولاد، سکون، جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے رہے، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، کیا ان کا شکر ادا کیا۔ اس دن ہر نعمت کے بارے میں حساب ہوگا، اور نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے، راحت کی نیند کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، بے شک کان، ناک، آنکھ، دل کے بارے میں سوال ہوگا، اور اے غافل انسان، یہ سب اعضاء گواہی دیں گے کہ ہمیں کن کاموں میں استعمال کیا گیا۔ ایک شخص بہت نیک تھا، اس نے 70 سال اپنی زندگی کے عبادات میں گزار دیے۔
ہر نئی صبح وہ یہ سوچتا کہ پتہ نہیں رات کی میری عبادات قبول ہوئیں کہ نہیں، اور وہ نئے جوش و ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ عبادات شروع کر دیتا۔ ایک دن شیطان نے اس کو بھٹکایا کہ تم تو بہت نیک ہو، تم نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا۔ اس شخص کو اپنی عبادات پر تکبر محسوس ہونے لگا۔ اسی رات اس نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ آیا اور اس کو جنت کا نظارہ کروایا، اور پھر اس کو دوزخ میں لے گیا۔ فرشتے نے اس کو دوزخ کی جب گرمی اس شخص نے محسوس کی اور شدید پیاس سے اس کی زبان پر کانٹے اور گلا اس کا حلق خشک ہونے لگا، تو اس نے پانی کی طلب کا اظہار کیا۔ تو فرشتے نے اس کو کہا کہ اگر تم 30 سال کی اپنی عبادات دیتے ہو تو میں تمہیں پانی کا ایک پیالہ دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم 30 سال کی عبادات لو، مجھے پانی کی شدید طلب ہے، مجھے پانی چاہیے۔ تھوڑا آگے گیا تو اس کو شدید اسی طرح پیاس لگی، تو اس نے ایک اور پانی کا پیالہ طلب کیا، تو فرشتے نے مزید 30 سال کی اس کی عبادات لے لیں۔ باقی اس کے پاس صرف 10 سال کی عبادات رہیں، اور اس کے بدلے بھی اس کو تھوڑا سا پانی دیا گیا۔ اور جب شدت خوف سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے رو رو کر اپنے رب کے حضور معافی مانگی کہ میری عبادات کچھ نہیں ہے، صرف تیرے فضل و کرم سے سب کچھ ہے۔ اگر میری عبادات میں تیرا فضل و کرم شامل ہو جائے تو ہی میری عبادات جو ہے وہ کسی قابل ہے۔ ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھ کے، تھوڑے سے روزے رکھ کے، تھوڑا سا نیک کام کر کے بہت مغرور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر ان میں فضل شامل نہ ہو تو ہماری یہ کوششیں کسی قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں حرص و ہوس اور تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہمارے آباء و اجداد آل اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اے میرے رب کریم، ہم کمزور انسان ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، ہماری حفاظت فرما شیطان مردود کی چالوں سے۔ وہ ہمیں مختلف بہانوں سے گھیرتا ہے، میرے مولا ہماری طاقت نہیں کہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ میرے رب کریم، تیرے ہی فضل سے یہ ممکن ہے۔ ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما دے، حد درجہ شکر گزاری کی توفیق فرما دے، اور سرکشی اور تکبر سے حفاظت فرما، نفس کے فریب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری عقلوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دے، ہمیں عقل، شرم، حیا، ہدایت دے دے، ہم سے عفو و درگزر کا معاملہ فرما لے، ہمارے رزق میں فراوانی عنایت فرما دے، پاک، طیب، حلال، آسان اور وافر رزق عنایت فرما، صحت، تندرستی اور عزت والی زندگی عطا فرما دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کریں، آخری وقت کلمہ نصیب فرمائیں، نیک چہرے سے لے جائیں، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں، میزان کا معاملہ آسان فرما دیں، پل صراط کا رستہ آسان فرما دیں، حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔